مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، یہ تو ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں. لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے. پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے. حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے. اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے. پھر غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے. ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا. بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ. اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں. ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ اے پی ایس حادثے سے 1 سال پہلے ایک نوجوان کو اٹھایا گیا، 1 سال پہلے اداروں کی کسٹڈی میں تھا، اور اس جرم کی پاداش میں ان کو پھانسی دی گئی اور لٹکا دیا گیا. کون سا انصاف ہے ہمارے اس ملک میں؟ کس انصاف کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کب سے شروع ہوئی، کب سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، یہاں دہشت گردی ختم کب ہوئی ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آج ایک نئی لہر آ گئی ہے. اس کے دہشت گردی ختم کب ہوئی ہے؟ اس کا سلسلہ کب ٹوٹا ہے؟ ہم اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتے. میرے ملک کا ایک معزز شہری میرا مہمان تھا، میرے گھر سے نکلا، میرے گاؤں سے اسلام آباد کے لیے. گھر کے دروازے پر ان کو اطلاع دی گئی کہ روڈ جو ہے دہشت گردوں کے قبضے میں ہے، آپ نہیں جا سکتے. اور یہ 5 بجے کا ٹائم تھا، عصر کا. 2 دن کی بات ہے.
کہاں ہے آپ کا رٹ؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ باجوڑ میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اور پھر ہم پبلک کو آگے کرتے ہیں، قبیلے کو کہتے ہیں آپ بات چیت کریں۔ بابا ان کے پاس اسلحہ ہے، میں غیر مسلح ہوں۔